السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اے ایم نشریات۔ ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا۔ ویڈیو کلپ کسی عام شخص کا نہیں بلکہ ابن جرنیل محسن جھنگ کا ویڈیو کلپ ہے، جس میں ان سے ایک انٹرویو کے دوران صحافی نے پوچھا کہ وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت کی ہوا ہے، جس میں آپ نے اپنے والد محترم کو بھی کھویا اور دیگر نقصان اٹھانا پڑا، اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے بڑے واضح اور مہذب طریقے سے اس کا جواب دیا اور بتلایا کہ قصوروار کون ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ آپ ان کا ویڈیو کلپ سماعت کریں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ حضرت، فرقہ واریت پاکستان کے ایک بڑے مسائل میں سے ایک مسائل ہے۔ اس میں سینکڑوں ہزاروں جانیں گئیں، فرقہ واریت ہوئی، قتل و غارت ہوئی، آپ نے اپنے والد محترم کو کھویا اور بے شمار نقصان ہوا۔ تو اس فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کوئی فارمولہ آپ کے ذہن میں ایسا ہے کہ اس فارمولے کے تحت ہم اس فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں؟ سب دیکھیں، بڑی آسان بات ہے۔ اگر حکومت اپنے حصے کا کام کرے تو ملک میں مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ حکومتیں جب اپنے حصے کا کام نہیں کرتی تو پھر مسائل پیدا ہوتے۔ اگر آپ کے شہر میں سیوریج کے مسائل نہیں ہیں، آپ کے شہر میں لوڈ شیڈنگ جیسی مصیبت نہیں ہے، تو کیا کوئی ہوگا جو واپڈا کے خلاف جلوس نکالے؟ جب حکومت اپنا کام کر رہی ہے تو کوئی کیوں باہر آئے گا؟ پاکستان میں صحابہ اکرام اہل بیت العظام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے خلاف اگر کوئی لکھے، ان کے خلاف اگر کوئی بولے اور حکومت اس ناسور کو فوراً گرفتار کرے اور اس معاشرے کے ناسور کو قرار واقعی سزا دے، تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی آدمی اپنے دفتر سے آئے، اپنی مزدوری محنت سے چھٹی کرے اور اپنے مدرسہ مسجد سے باہر آئے اور سراپا احتجاج ہو؟ وہ سراپا احتجاج تو تب ہوں گے کہ جب گستاخی کرنے والا آزاد ہو، دندناتا پھرے اور مقدسات کی توہین کرتا پھرے۔ اس وقت لازمی بات ہے کہ لوگ روڈوں پر بھی آئیں گے، حکومت کی توجہ بھی دلائیں گے، اور ایف آئی آر ہونے کے بعد گرفتار نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے دوبارہ سے حکومت کو توجہ دلائی جائے گی کہ بھئی اس گستاخ کو گرفتار کرے۔ نہیں، میں حضرت یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہو، میں اسی طرح شخصیات کے نام ہوں کہ یہ شخصیات مل کے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک کوشش کی، وہ اہل تشیع کے جو علماء کرام ہیں ان کے پاس گئے، ملاقاتیں کی، کچھ پازیٹیو بھی آیا۔ ابھی جو اہل تشیع کے رہنما نے کچھ دن پہلے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ کردار ادا کیا۔ تو کچھ بڑے علماء کرام مل کے، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، درمیان کے بھی، تو کوئی درمیانی صورتحال پہ ایسا کوئی اگریمنٹ، کوئی معاہدہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ بحث کم کی جائے، اس کو ختم کیا جائے؟ کوئی فارمولہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے بھائی صاحب جس کو کہتے ہیں نا کہ کارپیٹ کے نیچے مٹی چھپا دینا، تو وہ مٹی ختم نہیں ہوتی، وہ دوبارہ آپ وہاں پہ برش لگائیں گے نا تو وہ پھر اوپر آ جائے گی، کارپیٹ کو بھی خراب کر دیں گے، خراب کر دے گی۔ ایک ہے اس کا تھوڑا تھوڑا میک اپ کرنا، جی ماشاءاللہ جی سارے بیٹھ گئے ہیں جی اکٹھے، تصویریں بہت اچھی آ گئی ہیں، آپ نے ہمارے پاس افطاری کر لی، ہم نے آپ کے پاس سحری کر لی، آپ نے ہمارے پیچھے نماز پڑھ لی، آپ نے آپ کے پیچھے پڑھ لی۔ اس طرح کی باتیں، خوبصورت خوبصورت باتیں، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی بدقسمتی سے عادت ہو گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں بس میٹھی میٹھی باتیں امن کمیٹی میں بھی ہوں، خوبصورت الفاظ کا تبادلہ خیال جو ہے وہ گورنر صاحب کے سامنے بھی ہو، وزیر اعلیٰ سامنے بھی ہو، سب کے سامنے ہو۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ سارے خوبصورت الفاظ رٹے رٹائے کہنے والے لوگ جب واپس چلے جاتے ہیں تو بتائیں، ہزاروں خوبصورت تصاویر، ہزاروں خوبصورت الفاظ، ہزاروں تقاریر کے بعد کیا فرقہ واریت کا جن بوتل میں بند ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اسٹیٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اسٹیٹ بھی اسی پکچر پہ ہی آگے چلی گئی، اسٹیٹ بھی جڑ سے اس کو اکھاڑنے کے لیے کام نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کو کھوکھلا کرنے والی مختلف قوتوں کے خلاف ہمارے فوجی جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم کتنی بڑی سطح پر جا کے اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے ان دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا جس طرح تھوڑے دن پہلے ہوا کہ جتنے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، آپ تشریف لے آئیں، آپ بھی ہتھیار ڈالیں، فوٹو بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا؟ نہیں، اسٹیٹ اس بات کو سمجھتی ہے جب تک اس ناسور کو جڑ سے نہ اکھاڑا گیا، جب تک ان کی جڑ ختم نہیں ہوگی، تب تک پاکستان میں پائیدار امن نہیں آ سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے، پائیدار قیام امن کے لیے 8 اگست 2023 کو سینٹ سے جو متفقہ طور پر بل پاس ہوا ہے، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جمعیت علماء اسلام تمام شامل ہیں، اس بل کو قانون کی شکل دے کر گستاخوں کے خلاف نافذ العمل کرنا چاہیے تاکہ پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہو۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے ویڈیو کلپ سماعت کیا شہزادہ جھنگ کا کہ انہوں نے بڑے ہی آسان الفاظ کے اندر گفتگو کی اور بتلایا کہ ذمہ دار حکومت ہے،
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حکومت کی مخالفت کی ہے انہوں نے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ حکومت جو کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو روک کے بیٹھی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ یہی ملک میں انتشار پھیلتا ہے، احتجاجات اور جلوس ہوتے ہیں کہ یہ نہیں پاس ہونا چاہیے، شاید اسی وجہ سے حکومت نے ابھی تک اس کو آئین کی صورت نہیں دی۔ بہرحال جس وجہ سے بھی نہیں دی وہ ایک الگ ٹاپک ہے، البتہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات تقریباً اکثریت ان کے ساتھ متفق ہوگی، اور مزید میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملات اگر حل ہوتے ہیں، حکومت وقت پہ قانون پاس کرتی ہے تو یہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت علیہم رضوان کی گستاخیاں یہ آٹومیٹکلی رک جائیں گی، اس وجہ سے کہ پتہ ہوگا کہ قانون ہے، آئین ہے، ہمیں سزا مل سکتی ہے، گرفتار ہو سکتے ہیں، دیگر صورتحال ہوتی ہے، تو پھر ہر کوئی زبان کھولنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچے گا۔ باقی ان کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ان کی بات سے متفق ہیں تو بھی، اور اگر آپ کو ان کی بات سے اختلاف ہے تو بھی کومنٹ میں بتائیں مہذب طریقے سے کہ آپ کو ان کی بات سے کیا اختلاف ہے، اور ان کی جو بات ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے، کیا بات انہوں نے غلط کی، ٹھیک کیا ہے، جو بھی آپ کے ذہن کے مطابق آپ کی رائے ہوگی کومنٹ میں ضرور بتلائیے گا، انشاءاللہ آپ کی رائے کا بھی احترام کیا جائے گا۔ باقی جو بھی کومنٹ کریں تمام حضرات سے گزارش ہے مہذب طریقے سے، اور وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے رمضان المبارک کے ان آخری لمحات میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔